میزبان حیا جاوید کا سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 5 اکتوبر 2024 بروز سنیچروار۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ سال 2015 کے بعد پہلے بھارتی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی حکومت منشیات سے پاک بھارت کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا رہی ہے۔ کانگریس نوجوانوں کو منشیات کی اندھیری دنیا میں لے جانا چاہتی ہے۔ منشیات سے پاک بھارت بنانے کے لیے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے ہم پرعزم ہے، امت شاہ کا بیان۔ حکومت اپنی تیسری میعاد میں مضبوط دفاعی ماحولیاتی نظام کی ترقی کے لیے جاری کوششوں کو نئی طاقت فراہم کرے گی۔ ہمارا خیال مسلح افواج کو ہندوستانی سرزمین پر تیار کردہ پلیٹ فارمز کو سامان سے لیس کرنا ہے۔ ملک کو عالمی مینوفیکچرنگ ہب بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو پورا کیا جائے گا، راج ناتھ سنگھ۔ کل سری نگر کے خانیار اور سرائے بھالا میں پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر ہزاروں عقیدت مندوں نے حاضری دے کر نماز جمعہ ادا کر کے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی محفل میں شمولیت کی۔ یاد رہے، اسلامی تاریخ کے 29 ربیع الاول کے دن یہاں ہر سال عرس مبارک شروع ہوتا ہے۔ اس موقع پر سرکار کی جانب سے لوگوں کی آسائش اور آرام کے لیے تمام سہولیات بہم رکھی گئی تھی۔ وقف بورڈ اور انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے عرس پاک کے سلسلے میں پہلے ہی تمام پروگرام مشتہر کیا گیا ہے۔ سرسی دنیا خوشحالی اتھے پہ یہ خصوصیت سان عید سارے خاص طور یت خانیارس مز عید کیا خانیارس مز آج کل پٔژھۍ یوان باقی چیز یوان امیک انتظام سرسی خانیارس کہ دستگیر سند ناو ستھ ساس بد لک بچان یہ بوڑ بار عنایت شاہی جیلان سن روز نماز پنجگانہ بیٚیہِ روزان درود اذکار بیٚیہِ چھُ خصوصیت سان یُس ختمات معظمات یِوان ٲسۍ پرنہٕ تِم ٲسۍ صبحس یِوان پرنہٕ تتھ سپٕز میٖٹنگ سجاد نشیٖنس سۭتۍ وقف بورڈ ایڈمنسٹریٹرس سۭتۍ تِم آیہِ دِگر تہٕ شام پرنہٕ باقٕے دۄہس یِن منقبت خٲنی نمازِ پتہٕ نعت خٲنی سُہ یی کرنہٕ حظ لچھ بٔدۍ لُکھ چھِ یور یِوان ہر مذہب مےٚ چھُ باسان مےٚ ہیوٗ بدکار چھُ تۄہہِ ووٚنمُت کٲنٛسہِ چھا سۄرمٕژ دوٚیِم یِژھ بارگاہ بیٚیہِ چھِ وٕنہِ چھا کٔرمٕتۍ یہِ پادشاہ یہِ چھِ حضرت غوث العظمہٕ سٕنٛزٕے کرامات
اسی بدکارن یتنس دین دیت یہ بوڑ بار یہ خالی نیران کن تہ مذہب یتن چیز یہ کن جائے عقیدت بند یور تمن سارے پتہ تم ربط ضبط سان اگر ثت گھر رات صبحنس دود مے دسگیر صبن گھن توتہ لاگت قمیض یزار بدل مے ہسا دسگیر صبن گھن ام خاطر ربط ضبط پتہ گھر نیرتھی تمس سپدان حل مشکل کہ گوسل آزم یہ وسادت سی بھارت عالمی سطح پر 5ویں سب سے بڑی معیشت بن کر قابل ذکر سنگ میل حاصل کیا۔ حکومت ماحولیاتی خسارے کو کم کرنے کے اپنے عزم کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ متوازن ایکٹ کے لیے پوری حکومت کے نقطہ نظر اور ملک کے لیے منفرد سیاق و سباق کے حل کی ضرورت۔ نرملا سیتارمن۔ دنیا کے کچھ حصوں میں بد امنی کے درمیان امن اور اتحاد کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہ امن نہ صرف ہمارے اندر بلکہ پورے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ صدر ہند دروپدی مرمو۔ کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول کے قریب مشتبہ بارودی سرنگ دھماکہ، معمول کی گشت پر مامور 2 فوجی اہلکار زخمی، علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ شمالی کمان کے فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل M.V. سچندرا کا دورہ کلگام اور بارہمولہ۔ راشٹریہ رائفلز کے یونٹوں میں سیکورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کل بٹمالو سری نگر ریک چوک علاقے کے مکینوں نے ایک پرامن احتجاج کے دوران علاقے میں سرکاری زمین پر قبضہ اور غیر قانونی تعمیرات کھڑا کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے محکمہ مال کے افسران اور گورنر انتظامیہ سے فوری کارروائی کرنے اور تجاوزات کو منہدم کرنے کی اپیل کی ہے۔ بالکل نیبرہڈ میں پڑتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایک بہت ہی انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہمارے پیچھے آپ ایک کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں جو ریڈ کلر کا پورا ٹین یہاں پہ لگایا گیا ہے، یہ ایک انلیگل کنسٹرکشن ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایسا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ہم سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں، ان کے سینئر آفیشلز کی بات کریں، کیا انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ جو ایک چوک ہے جہاں پہ ٹریفک لائٹ کی سگنل لگی ہوئی ہے، جو پچھلے 40-50 سال سے ایک فلڈ چینل کے طور پہ ایک لینڈ یہاں پہ پڑا تھا، اس پہ سڈنلی یہ کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے۔ ہم ڈویژنل کمشنر صاحب سے، ڈپٹی کمشنر صاحب سے، ایس ڈی اے کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ کنسٹرکشن وہاں کا وہاں ہی بھی کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے آج سوچا کہ آپ سب میڈیا کے لوگوں کے ذریعے ہم یہ بات عوام تک پہنچائے اور خصوصاً ہمارے آنریبل ایل جی صاحب تک یہ بات پہنچا سکے۔ ان کی گریونس میں اگر ہم یہ بات لے کے آئیں گے تب جا کے اس پہ کوئی سیریس ایکشن لیا جائے گا، ادروائز یہ ایک عجوبہ ہے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گے ٹریفک سگنل کے نیچے کنسٹرکشن ہو رہا ہے، اور اس انلیگل کنسٹرکشن کو یہاں کے سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، سری نگر میونسپل کارپوریشن ہے، یہ سارے ادارے کیوں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ایک انلیگل کنسٹرکشن دن دہاڑے یہاں بٹمالو ریک چوک میں کھڑا کیا۔ ہمارے ساتھ محلے کے سارے لوگ بھی ہیں۔ میں خود 37 سال میری عمر ہے، لیکن 37 سال میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے کہ کیسے ایک انلیگل آکوپیشن کیا جا رہا ہے ایک لینڈ کا، اور اس انلیگل آکوپیشن کو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ دے رہے ہیں، ان کو اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ برو کن کمیٹی یہ مکانس سی کمیٹی پور سوری کمیٹی دور رات ان کیا نظر پیوان یہ تعمیر بنان نہ ات حسابہ 7 ؤری پیٹس میں وٲژ 7 ؤرین مز تو وچھ مےٚ اتھ تام بہٕ ونان ین پہ دنیا بنیومت تنہٕ پہ اتس وچھ مےٚ کانٛہہ چیزا آج کل گوٚو یہ تعمیرا کھڑا ان چھا کُن نظر پیوان ات خدا را خدا را پور یون وچھنہٕ کرنہٕ یہ کیا دلیل ات مز کم ملوث یہ کمو کیا کورمت اس گژھِ یلہٕ اَسہِ ونیو ات حکومتس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ یلہٕ آسہِ اَسہِ بنٲیتو پارک یا بنٲیتو جناز گاہ یا بنٲیتو کمیٹی ہال یتھ چھُنہٕ بٹمال یِہوے اکھ محلہٕ یتھ چھِ 5 محل 5 محلن ہٕنٛدۍ یِمن لیٹر پیڈ چھِ مےٚ نِش دستخط کٔرِتھ۔ وادی میں امسال بھی موسمی تبدیلی اور خراب موسم کے باعث سیب کی پیداوار میں پھر کمی۔ خراب موسمی
सूरत हाल बशमूल झालाबारी और बीमारियों के फैलाव से काश्तकारों की रोजी रोटी को खतरा। कल मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने तकरीबन एक महीने के बाद जामिया मस्जिद के मेहराब पर नमाज जुमा के मौके पर लोगों के बहुत बड़े मजमे से खिताब किया। मीरवाइज ने इस बात पर ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया कि उन्हें बिला जवाज़ घर में नज़रबंद किया जाता है और दूसरी जानिब से यह दावा किया जाता है कि मुझ पर कोई कदगन नहीं। मुझे जामिया मस्जिद आने की इजाज़त दी गई है। आप जानते हैं कि एक बार फिर मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और आज अदालत में मेरी केस की सुनवाई भी हुई। हुकूमत को नोटिस निकाला गया है कि वो जवाब दें। हमें अफसोस इस बात का है कि कितने खटाई के साथ गलत बयानी और झूठ बोला जा रहा है। मुझे घर में बंद किया जाता है, मेरी नक्ल हमल पर, मेरी मूवमेंट पर पाबंदी आयद की जाती है, मीडिया से मिलने की इजाजत नहीं है। पिछले महीने मीडिया के कुछ लोग आए, उन्हें मेरे गेट से ही हटा दिया गया। मुझे दावत दी गई कि आप मीडिया पर आएं, अपनी बात कहें। यह कहा गया कि वो तो खुले हैं, वो तो आ जा सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया, मुझे बात करने की इजाजत नहीं। ऐसा क्यों है कि जब हुकूमत ये दावा करते हुए नहीं थकती कि जम्मू कश्मीर में तो हालात बहुत बेहतर हैं, यहां तो नया कश्मीर है, यहां तो हर किसी को बात करने की आजादी है, लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी की आवाज को ताकत के बल पर सल्ब कर दिया गया है। मेरी आवाज ही नहीं, जो हक की बात कहना चाहता है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, खाइफ हैं। पिछले महीने पूरे हिंदुस्तान का मीडिया कश्मीर में आया इलेक्शन को कवर करने के लिए। आपने देखा, कुछ मीडिया के अफराद ने दिखाया भी सोशल मीडिया पर, बाकी चैनलों पर। कोई बात नहीं कर रहा था, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई खाइफ है कि अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। शाम को एजेंसियां आएंगी, पुलिस आएगी, इसलिए लोग खामोश। लेकिन ये जो खामोशी आवाम की है, ये जो खामोशी लोगों की है, ये एग्रीमेंट नहीं है। कुछ मीडिया के अफराद ने जब मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई उनको, तो मैंने ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए इंटरव्यू 2-3 दिए, मीडिया में वो बात आई। मगर अफसोस की बात ये भी है ना कि हमारा जो यहाँ अपना मीडिया है, जो यहाँ अपने हमारे अखबारात हैं, चाहे उर्दू के हो चाहे कश्मीरी के हो, वो भी हमारी बात नहीं छपा। वो तो सरकार के तर्जुमान हैं, वो तो सरकारी बुलेटिन छपाते हैं। मैं समझ सकता हूं। गांदरबल का मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग सयाहों की पहली पसंद बन गया है। गुज़श्ता 5 सालों में सयाहती सरगर्मियों में नुमायां इजाफा देखने को मिला है। सयाहत से वाबस्ता अफराद भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हुकाम भी सयाहत को बढ़ावा देने में मसरूफ।
नाले आवरा के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात खड़ा करके इसको तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है। शरपसंद अनासिर के नाला के बीचों बीच रास्ता तामीर करके गैर कानूनी तौर पर मटीरियल सप्लाई करने का अमल शुरू कर दिया गया है। मुनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज, सोपोर में मुनशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। और आखिर में ये खबर कि दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दी। केजरीवाल अपने अहल खाना के साथ नए पत्ते पर पहुंच गए। नासरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।